آپ ہی اچھا ہوا آپ آ گئے، پلیز چینج کرنے میں میری مدد کریں۔ اس نے کہتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو حبور کی جگہ ابراہیم کو دیکھ اپنی جگہ سے کرنٹ کھا کر اٹھی۔ حبور سر جھکائے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے جیسی پلٹی فریز ہو گئی۔ سامنے ہی اعظام پوری وجاہت کے ساتھ برزبان تھا۔ اعظام نے حبور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ محبت کی کوئی پاکیزہ شکل ہوتی تو وہ حبور جیسی ہوتی۔ پہلی بات جو اس کے دماغ میں آئی وہ یہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا، اس کی سمت بڑھ رہا تھا، یوں جیسے کوئی اپنی زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی تیار تھی، بس چنری غائب تھی۔ پھولوں کے زیوروں میں وہ مہکتی جیسے اس کی زندگی بھی مہکا گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا تھا اور محبت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ حبور کی نظریں اٹھنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ ہاتھ پاؤں باقاعدہ وائبریٹ ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گیتی، اعظام نے اسے تھام لیا اور بہت نرمی اور اختیار سے اسے اپنے حارس میں لیے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نکاح مبارک ہو، دل کا سکون اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو تھامے اعظام نے محبت سے چور گمبھیر لہجے میں کہا، پر حبور کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ اعصاب سن سے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ یہ لفظ جلتا ہوا نہیں تھا، اس میں محبت اور نرمی تھی، پھر بھی اس کے اندر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تھی۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں، یہ بات وہ کہنا چاہتی تھی پر بول نہیں پا رہی تھی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ اعظام اس کے چہرے کو دیکھتا جیسے اس کی دل کی بات جان گیا، تبھی اس کے ہاتھ چھوڑ اس سے سوال کیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑنے پر حبور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وائٹ شلوار قمیض پہ بلیک واسکٹ پہنے ہوئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر بڑھتی بڑے بڑے ہونٹوں پر مسکان، ڈارک براؤن آنکھوں میں چاہت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، چوڑی روشن پریشانی کھڑی مغرور ناک اور سلیقے سے بنے کالے بال جو اس کی شخصیت میں چار چاند لگا رہے تھے۔ حبور نے پہلے دفعہ اسے اتنے قریب سے اور غور سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی محاوریت نوٹ کر چکا تھا، اس لیے صرف مسکرا رہا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اعظام کو خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے دل میں حبور کے لیے اتنی محبت کہاں سے آئی۔ شاید محبت بھی ان کے دل کی مکین بنتی ہے جس میں اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر اعظام کے دل میں الگ احساس جاگا تھا، محبت کا، عقیدہ کا، پاکیزگی کا، اور اب تو اسے یہ دھڑکا بھی تھا کہیں اس کی محبت کو خود اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ حبور آپ مجھے مبارک نہیں دیں گی؟ اعظام کی آواز پر اس کی محبت ٹوٹی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ جی آپ کو بھی مبارک ہو۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بمشکل سن پایا۔ کیا میں آپ کی اور اپنی پکس لے سکتا ہوں؟ اس نے اجازت دی تو اعظام نے کچھ تصویریں اس کے اکیلے میں اور کچھ اپنے ساتھ لی۔ اور مجھے آپ کو کچھ دینا ہے، اجازت ہے؟ اس نے موبائل رکھ کر سائڈ جیب سے مخملیز کا لمبا سا کیس نکالا۔ اس نے ایک نظر اسے کے ہاتھ میں موجود کیس کو دیکھا اور سر اقرار میں ہلایا۔ اعظام نے کیس کھولا تو اس میں ایک گولڈن چین تھی جس میں 2 دل ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کے اندر بہت خوبصورتی سے AH لکھا تھا۔ اس نے چین کا ہک کھولا اور اس کے نزدیک ہوا تو حبور نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اختیار سے اسے چین پہنائی اور ہلکا سا اس سے دور ہوا۔ میں نے یہ گفٹ بہت شوق سے بنوایا تھا آپ کے لیے، پر اب میں اس گفٹ سے جیلس ہو رہا ہوں۔ یہ ہر پل آپ کے قریب ہوگا اور میں دور، وہ سرخوشی میں بولا۔ اس کی اس درجہ محبت پر حبور کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا جسے اعظام نے اپنے لبوں سے چن لیا۔ حبور نے تڑپ کر آنکھیں کھولی اور اس سے دور ہوئی۔ اس کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، پر کچھ تھا جو اعظام سمجھ نہ پایا۔ چلے اب میں چلتا ہوں، ماما سے صرف گفٹ دینے کی اجازت لے کر آیا تھا، پر کیا کروں، یہ دل جو ہے نا بے ایمانی کرنے پر باضد ہے۔ اس نے کہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور کھڑا ہو کر دروازے کی طرف چل دیا۔ حبور بھی شرم سے گلابی چہرہ جھکا کر اس کے پیچھے آئی کہ دروازہ بند کر سکے۔ وہ جاتے ہوئے یکدم پلٹا اور بہت محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ آپ ہمیشہ میری محبت کی خوشبو سے اسے ہی مہکیں گی حبور، وہ بول کر کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حبور اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اعظام اس کے چہرے پر عجیب احساس چھوڑ گیا تھا جو برا ہرگز نہیں تھا۔
ابراہیم نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور سامنے کھڑی حبو صوفی کو دیکھا جو پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے یا میرا وہم؟ اس نے آنکھیں کھول بند کی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ میں نے سوچا تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تھوڑا نزدیک آ کر تمہیں اپنے یہاں ہونے کا یقین دلا دوں۔ وہ بولتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہوا۔ بیوٹیفل۔ اسے سرگوشی کی اور کان میں موجود آویزے کو چوم لیا۔ اس کے اس بے دھڑک انداز پر صوفی کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو دیکھنے اور نکاح کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس نے کھینچ کر اسے خود سے میں بھیج لیا۔ نکاح مبارک ہو جانے ابراہیم۔ اس کی پیار بھری سرگوشی اور اس کی قربت پر صوفی کی سانسیں کہیں سینے میں اٹکی تھی۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ خائف ہوتی منمنائی اور ایک بار پھر اس سے الگ ہونے کے لیے زور لگایا۔ تم فکر نہ کرو کوئی یہاں آئے گا اور نہ کوئی سوچے گا۔ میں آنٹی سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ اس نے امتنان سے کہہ کر اس کا امتنان لوٹ لیا۔ مانا کہ آپ کو ماما آنے کی اجازت دی، یعنی میرے کمرے میں؟ وہ شاک ہوئی۔ وہ منع کیوں کریں گی یہاں آنے سے؟ ظاہر ہے میں کوئی غیر نہیں، تمہارا ہینڈسم ہسبینڈ ہوں۔ اس نے آنکھ ماری۔ آپ زیادہ فری نہ ہو اور جائیں یہاں سے۔ وہ گھبرا کر غصہ ہوئی اب کہ اس نے پورا زور لگا کر اسے خود سے الگ کیا، اور وہ ہو بھی گیا، پر ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ ایک ہاتھ سے اس نے صوفی کا ہاتھ تھاما جبکہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پاکٹ سے ڈائمنڈ رنگ نکالی جو وہ اسے پہنانے آیا تھا۔ بہت نرمی اور اختیار سے اس نے وہ رنگ اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی۔ پرفیکٹ۔ اس کے منہ سے بےختار نکلا۔ رنگ بالکل اس کی انگلی میں ٹھیک آئی تھی۔ اس نے رنگ والا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ میری پیاری سی وائف کے لیے پیار کا پہلا تحفہ کیسا لگا؟ بہت پیارا۔ اس نے دل سے کہا۔ رنگ اسے پسند آئی تھی۔ میری بچپن سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں بڑا ہو کر ایک دن ایسی ہی اپنی وائف کو رنگ پہناؤں گا، اور دیکھ لو آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس نے مخمور لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ چوما۔ صوفی نے اپنے ہاتھ پر اس کا دھمکتا لمس محسوس کیا تو تیزی سے ہاتھ کھینچا۔ یعنی آپ بچپن سے ہی بے شرم ہیں؟ اس کی بات پر وہ بھرپور انداز میں مسکرایا اور بولا، لو بھائی، اب میں نے بے شرمی کی کہاں ہے؟ یہ تو الزام ہے۔ وہ بول کر رکا اور اسے دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ تو میں اب کروں گا۔ اس سے پہلے کہ صوفی کچھ سمجھتی، ابراہیم نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا، اس کے ایسے کہ وہ بس اس کی باہوں میں پھڑپڑا کر رہ گئی، پر خود کو اس سے آزاد نہ کروا سکی۔ ابراہیم خود ہی اس سے تھوڑا دور ہوا اور کمر سے ہاتھ ہٹا کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ وہ لمبی لمبی سانس لے رہی تھی، چہرہ بے پناہ سرخ ہو چکا تھا۔ حالت ایسی تھی کہ اب گری کہ تب اس کی حالت پر وہ مسکرایا اور اپنے ہرس میں لے لیا۔ میری محبت ایسی ہے طوفانی، آج سے ہی عادت ڈال لو، آگے آسانی رہے گی۔ اس نے صوفی کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ صوفی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس حرکت پر اس کے ساتھ کیا کیا جائے، پر ہائے قسمت وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس جن کا جو اس سے چمٹ گیا تھا۔ پر ایک کام وہ کر سکتی تھی اور وہ اس نے وہی کیا، یعنی رونا شروع کر دیا، اور وہ بھی زور زور سے۔ اس کے رونے سے وہ گھبرا گیا۔ یار صوفی، رو کیوں رہی ہو؟ اچھا سوری، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پر کیا کروں، پہلے دل چاہتا تھا پر حق نہیں رکھتا تھا، اب حق رکھتا ہوں تو دل کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ اس نے جیسے اسے سمجھانا چاہا، کیا وہ بے شرم نکاح سے پہلے ہی ایسا سوچتا تھا؟ پھر اسے یاد آیا نکاح کی شاپنگ پر جاتے ہوئے اس کے لفظ کہ اس کی آنکھیں اور ہونٹ سے اسے اپیل کرتے ہیں۔ یہ یاد آتی ہی وہ زور و شور سے رونے لگی۔ اب کہ صحیح میں ابراہیم کے ہاتھ و پیروں کے طوطے اڑے تھے کہ اگر کوئی اس وقت کمرے میں آ گیا تو اس کی خیر نہیں۔ صوفی جانو چپ کر جاؤ نا، وہ جیسے منتوں پر اتر آیا۔ دیکھو تم چپ نہ ہوئی تو پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں چپ کرواؤں گا۔ آپ کے اس نے دھمکی دی جو کام کر گئی اور وہ چپ ہو گئی۔ دیکھو ذرا میرے دلائے ڈریس میں تم کتنی حسین لگ رہی تھی، دیکھو رو رو کر سارا
हुलिया ही बिगाड़ लिया, एक दो सेल्फी ही ले लेता मैं। उसने नरमी से उसका चेहरा साफ किया, फिर शराब से उसकी नाक दबाई जो रोने से सुर्ख हो गई थी। सोफी ने नाराजगी के तौर पर चेहरा मोड़ लिया। मुझे लगता था कि लड़ते हुए, हंसते हुए, चुप रहते हुए, पढ़ते हुए, यहाँ तक कि खाते हुए भी तुम हसीन लगती हो, पर आज पता चला कि तुम रोते हुए ज्यादा हसीन लगती हो। तुम्हारी नीम आंखें, इस पर भीगी पलकें, भीगे गुलाबी गाल, सुर्ख नाक और रोने की वजह से कमकमाते तुम्हारे ये लब। उसने बोलते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया। इब्राहिम प्लीज आप जाए यहाँ से। उसने इब्राहिम की पुरसोस आवाज के जादू से खुद को मुश्किल आजाद किया और घबरा कर बोली, लो अच्छा तो हम चलते हैं। उसकी बात सुनकर वो गुनगुनाया, पलटा, फिर वापस आया और बहुत प्यार और एहतराम से उसका माथा चूम कर अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया। तुम इकरार ना करते तो मैं कहाँ जाता। जिंदगी तुम बन अधूरी थी, मैं मर जाता। तेरी खुशबू भी हारस में कैद रहती। तू ही बता भला भटक के मैं कहाँ जाता। वो तभी से उससे अलग हुआ और चला गया, पर यूं कि उसकी मौजूदगी का एहसास यहीं आस पास था। अबूर सोकर उठी और अपने बराबर में देखा रहा सोफी उसके साथ ही सोई थी, पर इस वक्त वो नहीं थी। कल जब आसिया बेगम और वकार साहब जा रहे थे तो सोफी काफी रोई थी। रोना तो उसे भी आ रहा था, पर उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया था। वजह सोफी और मामा थी, वो भी इनके दूर जाने से अफसुदा हो रहे थे। इब्राहिम भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद था। अबू ने उन्हें काफी तसल्लियां दी थी कि वो अपना और सोफी का ख्याल रखेगी। आसिया बेगम ने कहा था कि एहजाम का भी ख्याल रखे कि अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें मालूम था कि वो समझदार है, सब संभाल लेगी। वकार साहब ने भी एहजाम को खास तरजीह की थी कि वो घर का और इनकी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखे। दूसरी तरफ इब्राहिम तो बस सोफी को देख रहा था कि वो रोते हुए क्यूट लग रही थी, ये सिर्फ इसका ख्याल था। इन लोगों को सी ऑफ करके वो लोग अपने अपने घर चले गए थे। रात सोफी को नींद नहीं आ रही थी तो वो हबूर के कमरे में आ गई थी और उसके साथ सोई थी, पर अब वो वहाँ नहीं थी, शायद नाश्ते के लिए किचन में गई थी। आज इन्हें यूनी भी जाना था, काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी दोनों की। हबूर के तो पेपर भी स्टार्ट होने वाले थे। उसका और इब्राहिम का आखिरी साल था। वो उठकर फ्रेश हुई और चेंज करके नीचे आ गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम करके अपना रुख फ्रिज की समत किया। वालेकुम सलाम। आप ही जूस लें और वो छोड़ें, ये फ्रेश जूस है, मैंने अभी निकाला है। सोफी ने उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया। उसकी बात पर उसने जूस का डब्बा वापस फ्रिज में रखा और गिलास लेकर जूस पीने लगी। मैं नाश्ता लगाती हूँ, फिर भाई को बुलाती हूँ। नहीं, तुम जाओ, इन्हें बुला लाओ, नाश्ता मैं लगाती हूँ। ओ इन्हें, वाह भाई, मेरे भाई की तो तरक्की हो गई। आप इन्हें सुने जी सुनते हो और क्या कहते हैं। उसने कंपटीटी पर उंगली मारी। हाँ याद आ गया, गुड्डू के अब्बा बच्चे की बहुत बेशर्म हो गई हो। उसकी बात हबू के शर्म से चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। हबू ने जोर से इसके गाल खींचे और हंसते आधा वो बुरा मान गई और तेजी से वहां से निकल गई। तो हबू हंस दी और नाश्ता लगाने लगी कि थोड़ी देर में खुद ही मान जाएगी। एग्जाम के आने के बाद उन्होंने नाश्ता किया, फिर मामा बाबा से बात की। सोफी मुसलसल मैंने खेज नजरों से उसे छेड़ रही थी और हबू उसे आंखें दिखा रही थी। एहजाम ने इन दोनों को यूं नहीं छोड़ा। सारे रास्ते हबूर की नजरें नीचे ही रहीं, जबकि एहजाम की वक्फे से इस पर। सोफिया नर्वस थी, इब्राहिम के सामने आने के ख्याल से इस पर जाहिर नहीं कर रही थी, इसलिए आधी क्लास लेने चली गई। जबकि हबूर को असाइनमेंट और नोट्स की तैयारी करनी थी, इस वजह से वो लाइब्रेरी चली गई। इब्राहिम लेट यूं नहीं पहुंचा था क्योंकि ऑफिस से होते हुए आया था, इसलिए हबूर को मैसेज करके पूछा कि वो कहाँ है। उसके बताने पर कि वो लाइब्रेरी में है, वो खुद वहीं आ गया। सलाम करके वो बराबर वाली चेयर पर बैठ गया। साली साहबा, मेरी बेगम साहबा कहाँ है? नहायत मुदबाना अंदाज में सवाल आया। बहनों साहब वो क्लास में है, उसने किताब से सर उठाए बगैर जवाब दिया। मेरी बेगम बड़ी पढ़ाकू है, मुझ पर गई है बिल्कुल। उसने फखर से कहा, मैं आपको याद करा दूं, बहन भाई एक दूसरे पर जाते हैं। लाहौल कुव्वत। हबूर कैसी बातें करती हो, मियाँ बीवी भी एक जैसी आदत वाले होते हैं। हबूर की बात उसे गोली की तरह लगी थी। हाँ जी, आदत एक जैसी होती है। अब जुमला सही इस्तेमाल किया आपने। उसने किताब टेबल
اس نے کتاب بند کر کے قریب رکھے نوٹس رجسٹر اور بکس اٹھائیں، بیگ کندھے پر ڈالا اور جانے کے لیے اٹھ گئی۔ لائبریری سے بک ایشو کروا کر ابراہیم کو پکڑوا دی۔ ویسے آج کل تمہارا دماغ اور زبان دونوں تیز ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں کینٹین میں چائے پی رہے تھے کہ ابراہیم کی بات پر وہ مسکرا دی۔ صوفی بھی کہہ رہی تھی کہ میں بدل گئی ہوں، دیکھا خیالات ہی ملتے ہیں ہم دونوں کے۔ اس نے گرما گرم سموسے کھاتے ہوئے کہا، باقی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ تبدیلی اچھی ہے یا بری؟ اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ کم سے کم تم بولنے تو لگی ہو، ورنہ میں بولتا تھا اور تم سنتی تھی۔ اب تم تو بولو گی اور میں سنوں گا۔ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسی تھی۔ ارے تمہیں تو ہنسنا بھی آ گیا، گڈ۔ مجھے احسان بھائی کو شکریہ کہنا چاہیے، بکو مت زیادہ۔ حبو نے اسے گھورا۔ اچھا نہیں بکتا، پر ایک بات پوچھنا تھی۔ اس نے اجازت مانگی۔ پوچھو، پر کوئی فضول گوئی مت کرنا۔ میری بیگم آ کیوں نہیں رہی ہے؟ اس نے بے صبری سے یہاں وہاں دیکھا جیسے وہ یہیں بیٹھی ہو اور اسے نہ دکھ رہی ہو۔ آ جائے گی، زیادہ بے صبرے نہ بنو اور پڑھائی پر توجہ دو۔ ہمیں نوٹس تیار کرنے ہیں اور اسائنمنٹ پر کام کرنا ہے، پھر جمع کروانی ہے۔ ہاں بالکل، جو سالی صاحبہ کا حکم بندہ ناچیز کی مجال کے آپ کی بات سے انصراف کرے، اس نے مسخرے پن سے کہا اور جھک گیا۔ ابو نے دائیں بائیں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کام میں لگ کر انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹیکسٹ ٹون پر اس نے موبائل کو دیکھا۔ چلو صوفی بلا رہی ہے، باقی کام کل کریں گے، احزام بھی آنے والے ہوں گے۔ اس نے سب سمیٹ کر بیگ میں رکھا۔ اس کی بات پر ابراہیم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، جیسے وہ فوراً دبا گیا۔ نکاح کے بعد سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ کل اس نے صوفی کو کال بھی کی تھی، پر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ اب بچو مجھ سے، وہ دل میں کہتے ہوئے حبور کے پیچھے ہو لیا اپنی بیگم صاحبہ سے حساب لینے کے لیے۔ سامنے سے حبور کے ساتھ آتے ابراہیم کو دیکھتے ہی صوفی کو نکاح کے بعد ابراہیم کے ساتھ گزرے پل یاد آئے تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ جان کر اس کو اگنور کر رہی تھی، پر کب تک؟ وہ دونوں اس کے قریب پہنچے تو صوفی اسے سلام کر کے حبور کی جانب متوجہ ہو گئی اور احزام کا پوچھنے لگی۔ ابراہیم اس کے اس انداز پر کڑا تھا۔ حبور ایک سائیڈ پر ہو کر احزام کو کال کرنے لگی، جبکہ ابراہیم اس کی جانب متوجہ ہوا۔ صوفی، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ نکاح کے بعد سے تم مجھے مسلسل اگنور کر رہی ہو، کیا ناراض ہو مجھ سے؟ ایسی بات ہے تو میں سوری بول لیتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر صوفی کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا، مطلب رومانٹک بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں، آپ سے میں کیوں ناراض ہوں گی بھلا؟ وہ جلدی سے بولی۔ ہاں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کر دیا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ بس اپنی بیگم کو پیار ہی تو کیا تھا۔ واہ کیا مصیبت، کیا معصومیت تھی۔ صوفی کے جی چاہا کہ ہاتھ میں تھامے رجسٹر اس کے سر پر دے مارے، پر ہائے رے مجبوری۔ اگر اس نے ہاتھ کھینچ کر گلے لگا لیا تو وہ تو ہے ہی بے شرم، اس کا کیا بھروسہ؟ یہ بات سوچتی ہی اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابراہیم جو اس کے چہرے کے ہی اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، ایک نظر اس کو دیکھ کر حبور کو دیکھا جو اپنی کلاس فیلو سے بات کرنے لگی تھی اور ان سے دور ہو گئی تھی۔ پھر صوفی کا ہاتھ تھام کر تیزی سے اسے سائڈ پر لے آیا۔ ہاں بھائی اب بتاؤ، کل میں نے تمہیں کتنی کالز کی، پر تم نے مجھے معصوم کی ایک کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے صوفی کی کمر کے گرد ہارس باندھ کر پوچھا۔ اس حرکت پر صوفی نے سر پٹا کر اس معصوم کو دیکھا جو کسی اینگل سے معصوم نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ابراہیم، پلیز دور ہٹیں۔ اس نے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ خود کو تھکاؤ مت، پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر جان بشکی ہوگی۔ وہ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکان لیے اس کو بھرپور کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً نظریں پھیریں۔ وہ رات ماما بابا کی یاد آ رہی تھی، پہلی بار اتنا دور ہوئے ہیں وہ دونوں۔ تو میں اٹھ کر آپی کے کمرے میں چلی گئی اور فون کمرے میں ہی رہ گیا، اس وجہ سے کال ریسیو نہ کر سکی۔ وہ بولتے ہوئے رونے جیسی ہو گئی۔ ارے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ شادی کے بعد بھی تو تمہیں ان کے بغیر ہی رہنا ہے، اچھی بات ہے، ابھی سے عادت ڈال لو۔
اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھایا۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ہرگز ماما بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بتا رہی ہوں ابھی سے ہی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور غصے میں بولی، تو میری جان، اس میں رونے اور غصے کرنے والی کیا بات ہے؟ اس نے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، میں گھر داماد بن جاؤں گا، اب خوش؟ چلو چپ کرو۔ اس کی بات پر صوفی نے حیرت سے ابراہیم کو دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ روئی روئی گلابی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم اس کے قریب جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس نے اس کے دونوں آنکھوں کو چوم لیا۔ اپنی کلاس فیلو سے فارغ ہو کر ایک بار پھر حبور نے حزام کو کال ملائی۔ اس بار کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ سوری حبور، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، جی ٹھیک ہے، آرام سے آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ میں؟ وہ دوسری طرف سے شوخی سے کہا گیا، صوفی بھی ویٹ کر رہی ہے آپ کا۔ اس نے جلدی سے بول کر کال کاٹ دی اور دل پر ہاتھ رکھا جو 110 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ پھر سامنے دیکھا تو دونوں اس ہی طرف آ رہے تھے۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب آئی تو حبور نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی بات پر ابراہیم نے دانتوں میں ہونٹ دبا کر اپنی ہنسی دبائی، جبکہ صوفی نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ کچھ نہیں، وہ چہرے پر خارش سی ہو رہی تھی تو میں نے رگڑ لیا، شاید اس وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مشکل سے لہجے کو نارمل رکھا کر جواب دیا۔ اس کی بات بنانے پر وہ اش کر اٹھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا اور یہ کرتے ہوئے اس کا اپنا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ ہی چلیں، بھائی آ گئے ہوں گے۔ صوفی نے اس کا ہاتھ تھاما اور گیٹ کی جانب چل دی۔ ابراہیم بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیا کہ اپنے سالے پلس بہنوئی سے سلام دعا کر سکے۔ اعظام ان دونوں کو باہر سے ہی چھوڑ گیا تھا۔ گھر آ کے دونوں فریش ہوئی، پھر لنچ کر کے آرام کرنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ شام کی چائے ان تینوں نے ساتھ ہی پی تھی۔ پھر حبور فاخرہ بی کے ساتھ ڈنر کی تیاری کروانے لگی۔ کھانا آسیہ بیگم خود بناتی تھی یا حبور ان کے ساتھ الگ سے بنواتی تھی، پر آج صوفی ان کے ساتھ تھی جو دیکھ زیادہ رہی تھی، کام کم کروا رہی تھی کہ ابھی اسے کچھ بنانا آتا نہیں تھا۔ آج دال چاول اور قیمہ بنا تھا۔ حبور نے میٹھے میں سوجی کا حلوہ جو اعظام کو پسند تھا وہ صوفی کو ساتھ لگا کر بنوایا تھا۔ ساتھ ہی احسان اعظم کرتے صوفی نے سلاد بھی بنا لیا تھا۔ صوفی فریش ہونے گئی تو حبور نے گارنش کا کام فاخرہ بی کو دیا اور خود ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی تھی۔ السلام علیکم، جی کون؟ حبور نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ دوسری طرف سے بھی سوال ہوا۔ میں حبور بات کر رہی ہوں، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ اس آواز کو سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ نکاح مبارک ہو، میرے بغیر نکاح کر لیا تم نے، مجھے بڑا ہی دکھ پہنچا قسم سے، دوسری جانب سے شکوہ کیا۔ حبور گھبراہٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکی تھی، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس آواز کو پہچان کر بھی پہچاننا نہیں چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بول رہا تھا، تم تو بے وفا نکلی، پر دیکھ لو میری محبت، پھر بھی تمہیں دل بڑا کر کے مبارکباد دے رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ بمشکل حلق سے آواز نکلی تھی، جب اس چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ احزام جو ڈنر کے لیے نیچے آ رہا تھا، حبور کو فون کے پاس دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ لو یہ تو بہت بری بات ہے، تم مجھے بھول گئی گڑیا۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے وحشت زدہ ہو کر اس ہاتھ سے چھوڑ دیا اور ایک دم پیچھے ہوئی تو احزام سے ٹکرا گئی کہ اگر وہ اسے تھام نہ لیتا تو یقیناً وہ زمین پر گر چکی ہوتی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ فون پر کون تھا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا، فوراً ہی اسے قریب رکھے صوفے پر بٹھایا۔ حبور نے پلکیں جھپکائیں اور خود کو اس خوف سے آزاد کرنے کی کوشش کی جو اسے اپنے حرس میں لے چکا تھا، اور احزام کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر اس کی پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں زور سے دبایا۔ کوئی رانگ کال تھی، اس کی آواز عجیب سی تھی تو میں ڈر گئی۔ اس نے بات بنائی، سچ وہ بول نہیں سکتی تھی، نہ اس میں اتنی ہمت تھی اور نہ حوصلہ۔ وہ تو سب بھول کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ اس آواز نے اس کی پرسکون ہوئی زندگی کی جھیل میں ہلچل مچا دی۔ احزام بطور اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اب بھی خوف زدہ تھی پر کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ پر کیوں؟ کسی اجنبی کی آواز سن کر اتنا ڈر جانا کہ چہرے کا رنگ اڑ
اڑ گیا، ہاتھ پیر کمکمانے لگے، سانس مدھم ہو گئی۔ پر اس وقت ابو سے پوچھنا اسے مناسب نہ لگا، وہ اسے خود بتائے تو زیادہ بہتر تھا، پر اس کے لیے اسے احزام پر اعتبار کرنا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حبور اس پر اعتبار کرے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما جو ٹھنڈے ہو رہے تھے اور گویا ہوا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ ڈریں گی، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے۔ اس نے حبور کے ہاتھوں کو ہلکے سے دبایا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس کے لیے صرف محبت تھی۔ اڑ گیا، ہاتھ پیر کمپانے لگے، سانس مدھم ہو گئی، پر اس وقت حبور سے پوچھنا اسے مناسب نہ لگا، وہ اسے خود بتائے تو زیادہ بہتر تھا، پر اس کے لیے اسے احرام پر اعتبار کرنا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حبور اس پر اعتبار کرے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما جو ٹھنڈے ہو رہے تھے اور گویا ہوا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ ڈریں، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے۔ اس نے حبور کے ہاتھوں کو ہلکے سے دبایا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس کے لیے صرف محبت تھی، عزت تھی اور ایمان تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے، بلکہ آپ اپنے ڈر سے لڑ جائیں اور اسے ہرا دیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب کہ وہ مسکرایا تھا تو وہ بھی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ آپ میرے لیے یہ کریں گی نا حبور؟ اس نے پوچھا۔ جی میں آپ کے لیے ضرور کروں گی، اس نے جیسے خود سے بھی وعدہ کیا۔ شکریہ۔ اس نے حبور کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا تو وہ جو اس کی نظروں میں دیکھ رہی تھی شرم سے نظریں نیچی کر لیں۔ آپ دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم ڈنر کر سکتے ہیں؟ قریب سے ہی صوفی کی آواز آئی۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، احزام نے نارملی جواب دیا، جبکہ حبور جھمس کر کھڑی ہو گئی۔ چلو ڈنر لگاتے ہیں۔ وہ نظریں نیچی کی صوفی کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی جو مسلسل معنی خیز نظروں سے دیکھتی مسکرا رہی تھی، پھر وہ خود بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ احزام نے جاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا اور فون اسٹینڈ کے قریب گیا، ریوز واپس صحیح سے رکھا اور پرسوچ نظروں سے فون کو دیکھنے لگا، پھر خود بھی ان دونوں کے پیچھے چلا گیا۔ حبور کمرے میں اپنے بابا کی تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں گم تھا۔ ماضی کتنے خوبصورت دن تھے وہ جب وہ اس کی ماما اس کے بابا ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کی ماں ہاؤس وائف تھی جبکہ بابا آفس میں جاب کرتے تھے۔ وہ صبح آفس جاتے، شام میں لوٹتے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ہوتی جو وہ اس کے لیے لاتے تھے۔ ان کے پورشن کے ساتھ ہی ان کے تایا عظیم کا پورشن تھا۔ وہ اور ابراہیم ساتھ ہی اسکول جاتے تھے اور پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ ان دونوں کا زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزرتا تھا۔ زندگی بہت حسین اور خوبصورت تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اس کے تایا تائی اسے بہت چاہتے تھے۔ دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا، ابراہیم ان کے اکلوتا بیٹا تھا جبکہ حبور اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو کوئی اور اولاد نہیں دی تھی، مگر وہ اس پر بھی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے اولاد نہیں رکھا۔ اس کے تایا اس کے بابا سے چھوٹے لگتے تھے تو وہ اس وجہ سے انہیں چاچا اور اس کی بیگم کو چچی کہتی تھیں۔ وہ بھی عام دنوں میں سے ایک دن تھا جب حبور کے بابا آفس گئے اور واپس آئے تو چار کندھوں پر کیا قیامت سا مناظر تھا۔ آسیہ بیگم بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی اور حبور اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بابا صبح تو بالکل ٹھیک گئے تھے، یہ کیا ہو گیا انہیں، وہ سفید لباس میں کیوں ہے آج، اس کے لیے چیز کیوں نہیں لائے، اس کے بار بار بلانے پر بھی اسے دیکھ نہیں رہے تھے، اس کے رونے پر میری رانی بیٹی بول کر اسے گلے کیوں نہیں لگا رہے، چچا بابا کو کیا ہوا۔ قریب کھڑے عظیم صاحب کا ہاتھ تھامے وہ ان سے پوچھنے لگی تو وہ اسے گلے لگا کر پھٹ پھٹ کر رو دیے تھے۔ کلیم صاحب کی اچانک ہی طبیعت خراب ہوئی تھی، آفس والے فوراً ہسپتال لے گئے پر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کو اٹیک پڑا تھا۔ کوئی آفس ورکر محلے کے کسی بندے کو بتا رہا تھا جب وہ عظیم صاحب کے گلے لگی رو رہی تھی۔ کلیم صاحب کے سوم پر حبور کی نانی آسیہ بیگم کو اپنے ساتھ لے گئیں تاکہ وہ عدت کے دن ان کے ساتھ پورے کریں۔ حبور کے لیے زندگی رک سی گئی تھی، نانی کے گھر اس کا دل نہیں لگتا تھا، مگر مجبوری تھی، نہ وہاں ابراہیم تھا نہ اپنا گھر۔ عظیم اور کلیم صاحب دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ عظیم صاحب
بزنس کرتے تھے، جبکہ کلیم صاحب کو جاب کرنا پسند تھا تو وہ جاب کرتے تھے۔ والدین حیات نہیں تھے اور اب تو کلیم صاحب بھی نہیں رہے تھے۔ عظیم صاحب انہیں بہت یاد کرتے تھے، اسی لیے ہر دوسرے دن جا کر حبور کو لے آتے۔ اس طرح حبور کا دل بھی بہل جاتا۔ آسیہ بیگم کی عدت ختم ہوئی تو عظیم صاحب اور زہرا بیگم جا کر انہیں لے آئے واپس۔ وقت کا کام گزرنا ہے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ وقت کو روک نہیں سکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ انہیں ایک دن خبر آئی کہ اس کی نانی کی بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ان کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ ایک دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ آسیہ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹی، وہ نقاصزد لہجے میں بولی۔ امی پلیز ایسے تو نہ بولیں، کلیم کے بعد اب میں آپ کو نہیں کھو سکتی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر رو دی۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا۔ بیٹی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بیمار رہتی ہوں اور موت کا تو کوئی جھنٹلا نہیں سکتا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تمہارے بھائی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسے فون کیا تھا پر کیا ہوا؟ اسے دکھ کی گھڑی میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اس نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دیں اور آخر میں کہہ دیا کہ وہ اپنی عیسائی بیوی کی وجہ سے آ نہیں سکتا، بس ہر مہینے پیسے بھیج کر اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں ہی کوئی مضبوط سائبان، مضبوط چھت کا سہارا دے دوں۔ امی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کلیم کا گھر میرا گھر نہیں ہے بیٹی، جب تک وہ زندہ تھا تب تک تم اس گھر پر حق رکھتی تھی، اب جب وہ نہیں ہے تو تمہارا وہاں رہنا کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک عاظم اور اس کی بیوی بہت اچھے ہیں، پر زہرا ایک عورت ہے اور عاظم اس کا شوہر جو تمہارے لیے نامحرم ہے۔ میں کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ تمہیں ہی برا کہیں گے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے سمجھانا چاہا۔ امی، ان کی بات سن کر وہ پھٹ کر رونے لگی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ بتایا ہے برابر والی خالہ نے، ان کی جان پہچان کے لوگ ہیں۔ لڑکے کا نام وقار ہے، بیوی کا انتقال ہو چکا، ایک بیٹا ہے، ماں ہے اور ایک بھائی ہے۔ بھائی شادی شدہ ہے، وہ الگ پورشن میں رہتا ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی جبکہ آسیہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں دوسری شادی کر لوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں تم دوسری شادی کرو، کیونکہ کل میں نہیں رہی پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں میں نے ہر چیز اچھے سے سمجھا دی ہے، کل تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو اور مجھے جواب دو۔ حبور کی فکر نہ کرنا، انہیں تم حبور کے ساتھ قبول ہو؟ انہوں نے ساتھ سوئی حبور کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ آسیہ نے سوئی ہوئی حبور کو اختیار سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات وہ اپنی ماں کی باتوں پر غور کرتی رہی، زندگی کی حقیقتوں سے وہ منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ انہوں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کو ہاں کر دی۔ وقار صاحب کی والدہ اور ساتھ ہی ان کی بڑی بہو آئی اور انہیں دیکھ کر پسند کر گئی اور ساتھ 1 ہفتے بعد نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی۔ اب مل رہا تھا حبور سے بات کرنے کا، جو کہ نانی نے سر کر لیا۔ ویسے بھی جہاں اس کی ماما کی خوشی ہوتی تو وہ کام کرنے کے لیے دل و جان سے راضی ہوتی۔ اپنے بابا کی تصویر کو وہ ساتھ رکھتی تھی اور رات کو ان سے باتیں بھی کرتی۔ بابا، آپ کے جانے کے بعد زندگی رک سی گئی ہے، پر ماما کی وجہ سے اور ان کی خوشی کے لیے میں خوش رہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نانی نے بتایا کہ وہ ماما کی دوسری شادی کر رہی ہیں۔ نانی بیمار رہتی ہے نا، اگر کل کو انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ چچا تو میرے چچا ہیں، ان کا ماما سے کوئی رشتہ نہیں، اور ساتھ رہنے کے لیے رشتے کا ہونا ضروری ہے، جیسے آپ کا اور ماما کا تھا۔ اب آپ تو رہے نہیں، اس لیے ماما کو ان کا اپنا رشتہ دینے کے لیے نانی ان کی دوسری شادی کر رہی ہیں۔ آج وقار انکل آئے تھے، میں ملی ان سے، مجھے پیار کر رہے تھے، پر بابا وہ آپ تو نہیں بن سکتے نا۔ میں پیار ہمیشہ آپ سے ہی کروں گی، صرف آپ ہی میرے بابا ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہیں نا بابا؟ وہ بول بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب آسیہ بیگم رخصت ہو کر وقار صاحب کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ حبور بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس کی ماما دلہن بن کر کتنی پیاری لگ رہی تھی، وہ بار بار انہیں دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد نانی نے بتایا تھا کہ یہ بزرگ خاتون اس کی دادی ہیں، تب سے وہ ان کے ساتھ ساتھ تھی اور ویسے بھی دادی سے پسند آئی تھی۔ پروقار اور شفیق سی، اس کا نام آمنہ بیگم تھا اور سب
بچے انہیں اماں جی کہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا جو سارا وقت چپ رہا اور گھر آتے ہی کہیں چلا گیا، شاید اپنے کمرے میں۔ اچھا اماں جی ہم چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، بچے تو سو چکے ہوں گے، احزام بھی اپنے کمرے میں جا چکا ہے، اب آپ بھی آرام کیجیے۔ سارا بیگم جو وقار صاحب کی بھاوج اور اظہار صاحب کی بیوی تھی اٹھتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو بھی اشارہ کیا تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھ گئے۔ ہاں بہو تم جاؤ، پر جانے سے پہلے ایک چکر وقار کے کمرے کا لگا آؤ، دیکھ لو انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں ملازمہ کو بول دیتی پر اچھا نہیں لگتا، میں جا نہیں سکتی کہ میرے پیروں میں کافی درد ہے آج، انہوں نے اپنے پیر دباتے ہوئے کہا۔ جی اماں جی میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ اندر ہی اندر بیزار ہو رہی تھیں پر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لا کر بولی، اماں جی میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑا ہوں، صبح سے آپ نے آرام نہیں کیا، یہ تو ہونا تھا۔ انہوں نے احترام سے ان کو اٹھایا، اور بیٹا آپ بھی، اور ساتھ بیٹھی حبور سے مخاطب ہوئی اور ان کو لیے کمرے میں آئے، انہیں آرام سے بیڈ پر بٹھا دبا دی۔ اب آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ وہ کہتے کمرے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ آج حبور آج میرے ساتھ سو جاؤ، کل سے پھر تم اپنے کمرے میں سونا۔ انہوں نے ایک طرف کھڑی حبور کو اپنے پاس بلایا، وہ بھی ان کے نزدیک آ گئی اور پھر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ گئی۔ انہوں نے منہ میں کچھ پڑا اور اس پر پھونک ماری۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ دونوں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھیں۔ اسے یہاں رہتے ایک ماہ ہو چکا تھا، وہ تقریباً سب کے بارے میں جان گئی تھی۔ اظہار صاحب اور وقار صاحب دو بھائی تھے اور الگ الگ بزنس کرتے تھے۔ ان کے والد حیات نہیں تھے۔ ان کی ایک بہن بھی تھی پر سکول وین کے حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اماں بھی اسے آج بھی یاد کرتی تھیں۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی وہ حبور کی عمر کی تھی، شاید اس وجہ سے اماں بھی اسے اتنا چاہتی تھی۔ اظہار صاحب کے 3 بچے تھے، بڑا شرجیل، پھر انم اور چھوٹا زید۔ ان کے گھر بازار الگ تھے پر بیچ میں لگا دروازہ دونوں گھروں کو جوڑتا تھا۔ اظہار صاحب کی فیملی میں اسے بس وہی پسند تھے۔ انم اور زید سے وہ 1-2 بار ہی ملی تھی۔ سارا بیگم اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اچھا تو اسے شرجیل بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ کالج کے بعد اکثر یہی پایا جاتا تھا۔ احزام سے وہ 2 سال بڑا تھا پر دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ اس کا برتاؤ حبور کے ساتھ عجیب سا ہوتا تھا۔ وہ اسے زیادہ تر گڑیا بلاتا تھا یا بیبی۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھا لیتا، ہاتھ پکڑتا، چہرہ چھوتا، بازو پر ہاتھ پھیرتا۔ اس کے چھونے سے عجیب فیلنگ آتی تھی جو اچھی ہرگز نہیں تھی۔ احزام زیادہ تر اپنے کمرے میں ہوتا تھا۔ اس کے اسکول کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی، کچھ ٹائم پہلے ہی اس نے ایگزام دیے تھے۔ سنا تھا وہ باہر جانا چاہتا ہے باقی کی پڑھائی کے لیے۔ وقار انکل اچھے تھے پر اسے تو اماں جی بہت پسند تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت بھی انہی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ماما یہاں آ کر مصروف ہو گئی تھی، اسے کم ٹائم دے پاتی تھی۔ یہاں پر وہ ابراہیم کو یاد کرتی تھی، کیسے وہ اپنی شرارتوں سے اس کا دل بہلاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن دادی نے بتایا کہ اس کی ایک اور بہن آنے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، انہیں بیٹیاں پسند تھیں، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں پوتی ہو۔ وقار صاحب اس کا خیال کرتے تھے، اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے رہتے۔ اس کے اندر ایک خلا بن گیا تھا جو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ گھر میں اس وقت وہ اکیلی تو نہیں تھی، احزام اپنے کمرے میں تھا پر پھر بھی وہ ڈر رہی تھی۔ جب بھوک زیادہ لگنے لگی تو وہ ہمت کر کے کچن میں آ گئی۔ پورا کچن صاف پڑا تھا، ملازم اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ جلدی سے دودھ لیتی وہ اور چلی جاتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ پیچھے سے آتی آواز پر وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ کیا کر رہی ہے میری گڑیا کچن میں؟ شرجیل نے پیچھے سے آ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ شرجیل بھائی بھوک لگ رہی تھی تو دودھ لینے آئی تھی، اس نے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ اٹھانے چاہے جو کندھے سے بازو اور بازو سے کندھے تک کا سفر کر رہے تھے۔ حبور کو شرجیل کا اس طرح چھونا پسند نہیں تھا پر وہ یہ بات کسی سے کہتی نہیں تھی۔ آسیہ بیگم بیزی رہتی تھی، ان کی اکثر طبیعت خراب ہو جاتی، کبھی الٹی کبھی چکر، ان کا بی پی لو ہو جاتا تھا۔ رات
وہ بھی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وقار صاحب اور اماں جی انہیں ہسپتال لے گئے تھے، اس وجہ سے اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو اب اس بھوک لگ رہی تھی اور وہ لوگ ہسپتال سے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ یہ گھر اس کے بابا کا نہیں، ماما کے دوسرے شوہر کا تھا۔ یہ بات اس کی نانی نے بتائی تھی اسے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کسی کو کچھ نہ بتانے کی، تو بیبی مجھے کہتی میں دے دیتا۔ اس نے حبور کو گھما کر اپنے سامنے کیا، اب اس کے ہاتھ حبور کے گال چھو رہے تھے۔ تائی نہیں آئی، دادی بول گئی تھی انہیں، میں اس نے پھر اسے دور ہونا چاہا۔ ہاں وہ آتی، پر کیا ہے نا ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا تو وہ دوا لے کر سو گئی ہیں، اسی لیے میں آ گیا یہاں تمہارے پاس۔ اس نے دور ہوتی حبور کو واپس ہاتھ پکڑا، اپنے سامنے کیا اور کان میں دھیرے سے بولا، بیٹھو میں تمہیں دودھ دیتا ہوں۔ اس نے کرسی پر حبور کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی دودھ لینے کے لیے مڑا، حبور تیزی سے کھڑی ہوئی، دودھ رہنے دے میں جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ او میری معصوم گڑیا، وہ کہتا اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ حبور تیزی سے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ صبح وہ ملازمہ کے جگانے پر اٹھی تھی، اس نے ٹائم دیکھا تو 8 بج چکے تھے، اسکول کی تو چھٹی ہو چکی تھی۔ اس نے ملازمہ سے اپنی ماما کا پوچھا اور ملازمہ کے بتانے پر کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، وہ فریش ہو کر ان کے پاس پہنچی۔ آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ ماما السلام علیکم، وہ بولتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بیٹی۔ انہوں نے جوس کا گلاس ایک سائڈ پر رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پریشان ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی محبت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ اس نے روتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ اس سوال پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، اس دنیا میں اکیلی عورت کا رہنا، وہ بھی مرد کے بغیر، بہت مشکل ہے بیٹا۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اب آپ اکیلی نہیں ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ نہیں، اب ہم دونوں ہی اکیلے نہیں ہیں، انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ پر ماما میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ یہ بات اس نے دل میں کہی پر منہ سے نہ بول پائی اور چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ آنسو قطرہ در قطرہ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کچھ ہوا ہے ابو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ اس کے اس طرح رونے پر وہ پریشان ہو گئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پریشانی سے پوچھنے لگی، ماما آپ پریشان نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تو بس بابا اور گھر کی یاد آ رہی تھی، تو بس ایسے ہی۔ وہ بولتے چپ ہو گئی۔ سامنے ہی وقار صاحب کھڑے تھے اور بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے پر وہ گھبرا گئی۔ پتہ نہیں انہوں نے کتنا سنا تھا اور سنا تھا تو اب اس کے بارے میں کیا سوچیں گی، کہیں برا ہی نہ مان جائیں۔ پریشان تو آسیہ بیگم بھی ہو گئی تھی۔ ادھر آئے حبور، وقار صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا، پر وہ گھبرا کر وہیں بیٹھی رہی تو وہ خود ہی اس کے قریب آئے اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بول کر چپ ہوئے اور اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ گھر جتنا احزام کا ہے اتنا بالکل اس سے زیادہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ اس گھر کی بیٹی ہیں۔ آپ کو یہاں کوئی پریشانی یا کوئی بھی مس ہو، آپ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ مجھے اپنی ماما کو یا پھر اماں بھی کو بتائیں۔ آپ اب ہم سے الگ نہیں ہیں۔ انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ اعظم صاحب کے گھر جانا چاہتی ہیں تو کچھ دنوں کے لیے چلی جائیں، بس ساتھ اسکول بیگز اور یونیفارم لے کر۔ ویسے تو میں بہت اچھا ہوں پر پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت ہوں، اور آپ کی تو آج چھٹی بھی ہو گئی۔ آخر میں وہ مصنوعی غصے سے بولے۔ ان کے ہلکے پھلکے انداز پر آسیہ بیگم پرسکون ہوئی کہ ان کو برا نہیں لگا، بلکہ انہوں نے بات سمجھی۔ وقار صاحب کے لیے ان کے دل میں اور عزت بڑھ گئی۔ جبکہ حبور دھیما سے مسکرائی تھی، وہ خود بھی جانا چاہتی تھی کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور۔ ویسے آپ نے اب تک میرے بیٹے سے دوستی نہیں کی، کر کے دیکھیں، وہ اچھا دوست ثابت ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھے، چلیں شام میں ریڈی ہو جائیے گا، میں اور آپ کی ماما آپ کو چھوڑنے جائیں گے۔ انہوں نے شام کا پروگرام بنایا۔ اچھا بھائی بیگم، میں آفس جا رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دوائی ٹائم پر اور کھانا بھی ٹائم پر کھائیے گا۔ وہ شرارت سے بولتے اپنا بیگ لیے باہر نکل گئے۔ ان کی شرارت کے پیچھے ان کی فکر اور محبت چھپی تھی۔ آسیہ بیگم اس طرح کہنے پر اور وہ بھی حبور کے سامنے
جھنس کر ہنسی تھی، جبکہ حبور ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد وہ مرجھا سی گئی تھی، پر اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ وجہ وقار صاحب تھے۔ نانی کا فیصلہ درست تھا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ کبھی ابو اعظم صاحب کے گھر چلی جاتی، کبھی نانوں کے گھر، مغزات، بیگ اور یونیفارم لے کر، اور اگر گھر پر ہوتی تو اماں بھی کے پاس ہوتی۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ قرآن ترجمے سے پڑھ رہی تھی۔ پہلے نماز بھی پڑھتی تھی، پر کوئی نماز چھوڑ دیتی تھی، پر اب باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھتی۔ اماں بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اس نے ان کی بیٹی کی کمی پوری کر دی تھی۔ انم تو بہت کم ان کے پاس آتی تھی، اور آتی بھی تو مارے بندے کچھ دیر بیٹھتی اور چلی جاتی۔ زہد اکثر آ جاتا اور پھر اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ سارا بیگم بھی کبھی ایک آدھا چکر لگا لیتی۔ ہاں، اظہار صاحب روز آتے یا پھر شرجیل۔ وہ جب تک رہتا حبور اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ اماں بھی کے ساتھ والا کمرہ اس کا تھا۔ آج کل اس کے پیپر ہو رہے تھے، اس وجہ سے اس تبدیلی کو کسی نے نوٹ نہیں کیا، پر اماں بھی کو یہ تبدیلی شدت سے محسوس ہوئی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ ان کے پاس آئی تو وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ سلام کر کے ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی اور تسبیح سائیڈ پر رکھ کر اس پر پھونک ماری۔ میری بچی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اپنی اماں بھی کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ چھو کر شکوہ کیا، جو انہیں اپنی بیٹی کی یاد دلاتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں بھی، پیپرز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے میرا زیادہ وقت پڑھائی میں گزر رہا ہے اور میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہی۔ اس نے انہیں بھرپور تسلی دی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، پر ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جب شرجیل آتا ہے تب تم کمرے میں بند ہو جاتی ہو، ویسے تو آ جاتی ہو جیسے کہ اب آئی ہو۔ انہوں نے جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جہاندیدہ خاتون تھی، اور جس طرح ان کی بات پر حبور کے چہرے کا رنگ اڑا اور وہ گھبرا گئی۔ انہیں کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ بچے کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اسے بولنے پر اکسایا۔ وہ پریشان ہوگی، کیا کرے، بتائے یا نہ بتائے، کیا وہ یقین کریں گی اس کی بات پر؟ وہ گم و گو کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بولو حبور، کیا سچ میں کوئی ایسی بات ہے جو میری بچی کو پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر اسے بولنے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کمرے میں حزام تیزی سے داخل ہوا۔ اماں بھی، وہ بولتے ہوئے حبور کو دیکھ کر چپ ہوا، جبکہ حبور اسے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھی۔ اماں بھی نے پکڑ کر اسے اپنی دوسری طرف بٹھایا تو وہ حبور کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ روئی ہے۔ سفید اور گلابی فراق میں وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے بیٹھی، اسے بہت پیاری لگی، بالکل معصوم۔ اس کی عمر میں لڑکیاں اس طرح دوپٹہ نہیں لیتی تھیں۔ اس نے انم آپی کو بھی بہت کم دوپٹے میں دیکھا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو یا گلے میں ہوتا یا شولڈر پر۔ پر حبور اپنی عمر کی بچیوں سے زیادہ سمجھدار تھی، اور کچھ اماں بھی کی سنگت کا نتیجہ تھا۔ بولو میر بچے، کیا بات ہے؟ ان کے بولنے پر وہ ہوش میں آیا۔ اماں بھی، میں اپنی آگے کی پڑھائی باہر جا کر مکمل کرنا چاہتا ہوں، پر ابا مان نہیں رہے۔ آپ پلیز سمجھائیں انہیں، کچھ سالوں کی بات ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور یوں گزر جائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے چٹکی بجائی۔ اتنے وقت کے لیے اس سے دور ہونے کا سوچ کر ان کا دل ہلا۔ بیٹا، اتنا ٹائم تم ہم سے دور رہ لو گے، پر ہم کیسے رہیں گے؟ لو، میں پاپا کو بول رہا ہوں اور آپ شروع ہو گئی۔ کتنے ہی بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، ان کے والدین بھی تو دل بڑا کر کے انہیں بھیجتے ہیں ان کے فیوچر کے لیے، اور آپ سب کو پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے باہر جا کر پڑھنے کا، میں نے کتنی محنت کی ہے، اور اب جب جانے کی باری ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ نروٹے پن سے بولتا آخر میں سینے پر ہاتھ باندھ گیا، گویا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے انداز پر اماں بھی اور حبور جو اسے دیکھ رہی تھی دونوں ہنس لی۔ میں لطیفہ سنا رہا ہوں جو آپ دونوں ہنس رہی ہیں۔ اس کی نظر حبور کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو وہ تب کر بولا، نہیں، وہ تو بس ویسے ہی منہ سے نکل گئی۔ گڑبڑ کر بولی، ارے بچی کو کہاں ڈانٹنے لگے، خبردار اسے کچھ کہا تو۔ انہوں نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں بس سب مجھے کہیں پر میں کسی کو کچھ نہ بولوں، اب کہ وہ چڑ ہی گیا۔ اماں بھی میری ہیں اور پیار اسے کر رہی ہیں۔ اچھا بھائی، ناراض تو نہ ہو، بات کرتی ہوں کہاں سے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ سچ اماں بھی، وہ خوشی میں ان سے لپٹ گیا۔ وہ تو اچھا ہوا وہ پہلے ہی ان سے الگ ہو گئی تھی۔ ایک بات تو بتائیں آپ، یہ حبور مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، ناراض ہے مجھ
سے۔ وہ ان کے کان میں دھیمی آواز میں بولا، نہیں بچے، وہ ایسی ہی ہے، ہر کسی سے گھلتی ملتی نہیں۔ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ دادی پوتے کو راز و نیاز کرتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے پڑھنا ہے، کل پیپر ہے میرا۔ او، آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں؟ اس نے ہونٹوں کو گول شیپ دیا۔ اگر آپ کو میری مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ نہیں شکریہ، وہ بول کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شرجیل کی وجہ سے وہ اس سے بھی کترانے لگی تھی۔ اس کا اعتبار ختم ہو رہا تھا۔ اس کے پیپرز ختم ہوئے تو پتہ چلا گھر میں احزام کے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ احزام تو بہت خوش تھا، شرجیل بھی اکثر ہی چلا آتا۔ اس دن کے بعد سے اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ حبور نے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ شروع میں احزام کا رویہ اس کی ماما کے ساتھ کھچا کھچا سا تھا، پر اب وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اس سے کافی گھل مل گیا تھا۔ صبح سے کئی بار اس نے انہیں ماما کہا تھا۔ وہ باہر آئی تو دیکھا لانج میں گھر کے سب افراد موجود تھے مگر اظہار صاحب کی فیملی۔ وہ جھجک کر رک گئی۔ ارے حبور بیٹا، رک کیوں گئی؟ آؤ یہاں آ جاؤ۔ وقار صاحب کی نظر اس پر پڑی تو اسے اپنے پاس بلایا۔ سب بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ وہ واپس پلٹنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ جاتی شرجیل نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ یہاں بیٹھے گی میری گڑیا میرے پاس؟ پریشان ہو رہی تھی نا کہ کہاں بیٹھوں۔ اس کے ان اطلافات پر سارا بیگم نے ناک منہ چڑھایا، جبکہ باقی بڑے مسکرائے تھے۔ سب کو پتا تھا شرجیل اس سے پیار کرتا ہے، خیال کرتا ہے اس کا۔ بھائی شرجیل، تم میری بیٹی کو گڑیا نہ بلایا کرو، اس کا اتنا پیارا نام ہے حبور، مطلب مسرت، خوشی، اور کہا گڑیا جو بے جان ہوتی ہے، جیسے چلاؤ ویسے چلے۔ وقار صاحب نے اسے گڑیا کہنے سے منع کیا، بلکہ انسان کو جس نام سے پکارو اس کا اثر اس کی شخصیت پر ضرور پڑتا ہے۔ اماں بی بی بولی، بھائی آپ لوگ کچھ بھی بولیں، میرے لیے یہ بس گڑیا ہی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے حبور کے شولڈر پر ہاتھ رکھا، جبکہ احزام کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ انم نے ایک بیزار نظر ان پر ڈالی اور پہلے سے کر رہے کام یعنی موبائلز میں مصروف ہو گئی۔ زید بھی موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ آسیہ بیگم کچن میں ڈنر کی تیاری کروا رہی تھی۔ اظہار صاحب اماں بھی سے کچھ بات کرنے لگے۔ وقار صاحب احزام سے اس کی پیکنگ کے متعلق پوچھنے لگے۔ سارا بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چل دی۔ آخر انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا تھا، کام سارا ہو چکا تھا، بس ڈنر لگنا تھا۔ شرجیل حبور کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کے اپنی انگلیوں سے ہلکے ہلکے اس کے بازو دبا رہا تھا۔ حبور کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اسے خود سے دور کر دینا چاہتی تھی، پر اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک نہیں پا رہی تھی جو اسے سانپ کی طرح لگ رہا تھا، جو اسے اپنے شکنجے میں کس رہا تھا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقار صاحب کی بات کرتے ہوئے نظر اس کی طرف گئی تو انہیں کچھ عجیب لگا۔ حبور کے چہرے پر نافہم سے اعتراضات تھے، جبکہ شرجیل بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ حبور مجھے پانی تو پلاؤ بیٹا۔ وقار صاحب نے اسے وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تو ویسے ہی بیدار بیٹھی تھی اس قید سے رہائی کے لیے۔ اس کی بات پر وہ فوراً اٹھی تھی۔ جی انکل ابھی لائی۔ اس کے بعد وہ وہاں نہیں آئی۔ پانی بھی ملازمہ کے ہاتھ بھیجا۔ کھانے کی ٹیبل پر اسے ناپا کر وقار صاحب نے اس کا پوچھا، حبور کھانا نہیں کھائیں گی؟ اس کے سر میں درد تھا تو میں نے کھانا کمرے میں ہی دے دیا، ابھی دوا دے کر آئی ہوں۔ آسیہ بیگم بولی، ہاں بھائی یہ تو ہونا تھا، بچی دن رات پڑھائی میں لگی ہوئی تھی۔ یہ آج کل کے بچے تو ہر چیز سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ اماں بھی کی بات پر انہوں نے سامنے بیٹھے شرجیل کو دیکھا جو مکمل کھانے میں گم تھا۔ کچھ تو تھا جو نظروں سے اوجھل تھا، پر کیا ان کا دل نہیں انہیں کہہ رہا تھا۔ رات میں دونوں بھائی اماں بھی کے کمرے میں بیٹھے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اظہار صاحب تو اٹھ گئے، پر وقار صاحب وہیں بیٹھے رہے۔ احزام کے اتنے دور جانے سے وہ اب بھی پریشان تھے۔ اور میری ایک بات مانو گے، احزام کے جانے سے پہلے اس کا نکاح حبور سے کر دیتے ہیں۔ اماں بھی کی بات پر پہلے تو حیران ہوئے، پھر بولے، اماں بھی یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ابھی وہ دونوں چھوٹے ہیں، یہ بات کسی طور پر مناسب نہیں۔ مجھے تو اس
میں کوئی غیر مناسب نہیں لگ رہا۔ اچھا ہے اعظام کا دل و دماغ ایک ہی جانب رہے گا، وہاں کا ماحول بہت کھلا ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ بہکے یا بھٹکے، اور ویسے بھی عبور مجھے بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں لڑکی کو دیکھنا ہو تو اس کی ماں کو دیکھو، اور ماشاءاللہ آسیہ لاکھوں میں ایک ہے، کیسا سنبھالا ہے گھر کو اس نے، محبت کرنے والی ہے، سارا کی طرح بالکل نہیں ہے، مصنوعی سی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قائل کرنا چاہا، جیسی میری بہو اچھی ہو، سمجھدار ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بہو بھی ایسی ہی ہو۔ آخری بات پر وہ مسکرائی۔ اما بھی آپ کی بات سر آنکھوں پر، اور آپ کی یہ خواہش میں پوری بھی کروں گا، پر دونوں بچوں کی رضامندی سے۔ ابھی آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آسیہ کے سامنے بھی ذکر مت کیجیے گا۔ انہوں نے احترام اور محبت سے انہیں سمجھایا، دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ برا نہ مان جائیں۔ اور رہی اعظام کی بات، تو مجھے آپ کی تربیت اور اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی ہمارا سر نہیں جھکائے گا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، چلو اب جاؤ آرام کرو، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آسیہ نے کمرے میں گھسنے نہیں دینا پھر، انہوں نے لیٹتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ اماں بھی شب بخیر، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ کچھ دنوں بعد اعظام چلا گیا تھا، وقار صاحب خود اسے چھوڑنے گئے تھے اور ایک ہفتے وہاں رکے تھے۔ کچھ دن سب اداس رہے اور پھر زندگی معمول پر آ گئی کہ یہی زندگی کا اصول ہے، وہ کسی کے جانے سے رکتی ہی نہیں، اس کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ انہی دنوں عبور کا رزلٹ بھی آ گیا، وہ بمشکل پاس ہوئی تھی۔ اتنے اسٹریس میں پاس ہونا بھی بڑی بات تھی۔ آسیہ بیگم کو بالکل اس کا رزلٹ پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے وقار صاحب کو بولا کہ وہ اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کرے۔ شرجیل کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنی خدمات پیش کر دی، جب تک ٹیچر نہیں آتی وہ پڑھا دیا کرے گا۔ سارا بیگم کو یہ بات پسند نہیں آئی، پر اظہار صاحب بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا ذمہ دار ہو گیا ہے۔ وہ روز عبور کو کالج سے آنے کے بعد شام میں پڑھاتا تھا، وہ جب تک وہاں ہوتا اماں بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھتے تھے، پر اس دن اماں بھی کے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں گئی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم اپنے کمرے میں تھی اور عبور شرجیل کے ساتھ اکیلی تھی۔ وہ اندر سے ڈر رہی تھی، وہ تو اس سے پڑھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس نے صاف منع کر دیا تھا آسیہ بیگم کو، پر انہوں نے یہ بول کر اسے چپ کروا دیا کہ جب تک ٹیچر نہیں آتی تب تک پڑھ لو، تو وہ خاموش ہو گئی۔ کاش ہم اپنی بچیوں کو چپ نہیں بولنا سکھائیں۔ اکثر بچیوں کو بولنے پر ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ نہیں بولتی۔ عبور کا دل انجانے خوف میں مطلبہ ہو گیا تھا، وہ بمشکل اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ شرجیل صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ نیچے کشن پر بکس ٹیبل پر رکھی تھی اور وہ بھی اسی پر جھک کر اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک دم شرجیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، قلم ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں گڑیا، اس نے عبور کے ہاتھ کو بطور دیکھتے ہوئے کہا، بالکل نرم ملائم روئی جیسے۔ وہ بولتے ہوئے عبور کے ہاتھوں کو ہونٹوں تک لا لیا اور چوم لیا۔ عبور نے وحشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھ کھینچے اور اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں شرجیل بھائی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تمہارے خیال میں کیا کر رہا ہوں میں؟ چہرے پر خباثت بھری مسکان لیے اس نے پوچھا۔ وہ کم عمر تھی، نادان، اسے نہیں پتا تھا ان سب چیزوں کا کہ اسے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، پر وہ پھر بھی بولی، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، میں ماں بی کو بتاؤں گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بول ہی دیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اس کی بات پر وہ کے مار کر ہنسا۔ کیا بتائے گی میری گڑیا انہیں؟ ہاں، کہتے ہوئے اس نے عبور کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ اب کے چہرے اور لہجے دونوں ہی سخت تھے، تکلیف اور خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وقار صاحب کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ غصے میں کھڑے شرجیل کو دیکھ رہے تھے۔ عبور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ شرجیل نے جلدی سے عبور کا ہاتھ چھوڑا اور دور ہٹ کر سنبھل کر بولا، چاچو کچھ نہیں، بس عبور ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی تو میں نے ذرا ڈانٹ دیا اور وہ یہ رونے لگی۔ وہ نارمل انداز میں بولا، زہرا جو چہرے پر گھبراہٹ آئی ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں میری بیٹی کو ڈانٹنے کی۔ اور ہاتھ کیوں پکڑا تھا عبور کا؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ بے حد سنجیدہ تھا ان کا، اس وقت وہ بیٹی کے باپ بن گئے تھے۔ وہ تو چاچو یہ ناراض ہو کر جا رہی تھی تو میں نے اس لیے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی گمبھیر سنجیدگی سے وہ اندر سے گھبرا رہا تھا، پر جواب مسکرا کر ہی دیا تھا، کل سے عبور کو پڑھانے ٹیچر آئے گی تو تم مت آنا، اب یہ ان سے ہی پڑھے گی، اور آئندہ میری بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ آخری بات پر انہوں نے زور دے کر کہا۔
جی چاچو میں سمجھ گیا، اب چلتا ہوں، وہ کہہ رکا نہیں، تیزی سے ان کے پاس سے گزر گیا۔ حبور بچے آپ فکر نہ کرو، میں ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی بات ہو آپ سب سے پہلے مجھے یا پھر اما بھی کو بتائیں، بالکل نہیں چھپائیں گی آپ ہم سے کوئی بات۔ آئندہ اگر شجیل نے ہاتھ پکڑا یا تنگ کیا مجھے یا اما بھی کو بتانا ہے، ماما کو نہیں۔ اچھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان دونوں، تو وہ پریشان ہو جائیں گی، آپ سمجھ رہی ہو نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے شفقت سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ چلو اب سامان سمیٹو اور فریش ہو جا کر پھر ہم شام کی چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی بات پر اس نے سر ہلایا تو وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے، جہاں کچھ دیر پہلے خوف تھا پر اس وقت وہ کافی پرسکون دکھ رہی تھی۔ مجھے جلد سے جلد یہ اما بھی کے لم میں لانی ہوگی، وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیے تھے۔ کیا بول رہے ہو وقار؟ اما بھی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اپنے گھر میں حبور کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اور وہ لا علم تھی، اور یہ سب کرنے والا ان کا اپنا پوتا تھا۔ ان کو دھچکا لگا تھا، دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ اما بھی آپ سوچ نہیں سکتی میں نے خود کو کتنی مشکل سے روکا، ورنہ تو میں مار کر شرجیل کا حشر کر دیتا۔ انہوں نے غصے سے مٹھیاں کھول کے بند کی۔ میں نے اکثر اخبار میں ہراسمنٹ کے بارے میں پڑھا ہے، چائلڈ ہراسمنٹ کے بارے میں بھی پڑھا ہے، پر میری اپنی بیٹی کے ساتھ میرے اپنے گھر میں یہ ہوا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ اما بھی وہ ضد سے بولے، صبر کرو بیٹا، یہ معاملہ غصے سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ سارا کو تم جانتے ہو، وہ کبھی اپنی بیٹی کی غلطی نہیں مانے گی، الٹا ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اما بھی کیسے فکر مند نہ ہو، اگر یہ بات آسیہ کو معلوم ہو گئی تو سوچا ہے کیا ہوگا، اور آسیہ کی تو حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن دی جائے۔ وقار صاحب بے حد پریشان تھے۔ مجھے کافی ٹائم پہلے شک ہوا تھا شرجیل کے آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو جاتی تھی، میں نے بات بھی کی تھی حبور سے، پر احزاب کے جانے کے چکر میں یہ بات دب گئی۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے بیٹا، وہ اپنے گھر میں غیر محفوظ ہے۔ وہ بے حد رنجیدہ ہوئی۔ اما بھی سنبھالیں خود کو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہیں اب اما بھی کی بھی فکر ہوئی، پر وہ بھی کیا کرتے، یہ بات بھی ان کے علم میں لانی ضروری تھی۔ انہیں بھی شرجیل پر اس دن شک ہوا تھا، اس لیے انہوں نے حبور کو بہانے سے وہاں سے ہٹایا تھا، پر انہوں نے اس دن حبور کی باتیں سنی تھی جو وہ آسیہ بیگم سے کر رہی تھی، کڑی سے کڑی مل رہی تھی، اور آج کے واقعے نے ان کے شک کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ بعض دفعہ ہمارے اپنوں کے بیچ کچھ بھیڑیے نما لوگ چھپے ہوتے ہیں جن سے ہمارے بچوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے باہر غیر محفوظ ہیں، پر اصل خطرہ ہی ان رشتوں میں چھپے بھیڑیوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں تو بہن بھائیوں کے سمجھدار ہونے پر ان کے بستر الگ کرنے کا حکم ہے، پھر ہم کیوں کزنز اور ان رشتوں کو جو نامحرم ہیں اپنی بچیوں کو بتاتے نہیں کہ ان سے فاصلے پر رہیں، اور نہ بیٹوں کو سکھاتے ہیں کہ ہر بہن بھائی کی عزت کریں، کہ آپ بھی کسی بہن کے بھائی اور بیٹی کے باپ ہیں۔ سب دین سے دوری ہے، ہمارا معاشرہ کسی سمجھ جا رہا ہے، مجھے تو تباہی کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اچھے اور مہنگے اسکولز میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پر تربیت کے نام پر کچھ نہیں سکھا رہے، ہم ناکام ہو رہے ہیں بیٹا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے روز محشر۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی۔ اما بھی پلیز روئے نہ، اور وہ انہیں خود سے لگاتے ہوئے بولے، وہ خود بھی کافی دکھی ہو گئے تھے۔ یہ ایک کڑوی سچائی تھی جسے پینا مشکل تھا، بہت مشکل۔